بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر المظفر کے حوالے سے بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اسے اپنی سماعتوں کی نظر ضرور کیجیے گا اور سوچئے گا کہ کون کون سے کام ہم شریعت کے مطابق کرتے ہیں اور کون سے کام شریعت سے ہٹ کر کرتے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے نمبر پر سفر المظفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں نہ صرف یہ کہ شادی، بیاہ اور سفر وغیرہ سے گریز کیا جاتا ہے، بلکہ بعض مقامات پر 13 تاریخ کو چنے ابال کر اور بعض جگہوں پر چوری بنا کر تقسیم کی جاتی ہے۔ اب تو رفتہ رفتہ پورے سفر کے مہینے کا نام ہی 13 تیزی رکھ دیا گیا ہے، اور پورے مہینے کو منحوس سمجھ کر اس میں کسی بھی نئے کام کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ اس کی بظاہر وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان 13 دنوں میں حضور اکرم کے مرض الوفات میں شدت آ گئی تھی، لہٰذا سفر کے ابتدائی 13 دن اور ان کی وجہ سے پورا مہینہ منحوس اور ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی ہے۔ حالانکہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ آپ کے مرض میں شدت سفر کے آخری ایام میں پیدا ہوئی تھی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس مہینے میں لولے، لنگڑے اور اندھے جنات بڑی کثرت سے آسمان سے اترتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ اس مہینے میں صندوقوں اور در و دیوار کو ڈنڈوں سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح ہم ان ضرر رساں جنات کو بھگا رہے ہیں۔ اسی بنا پر بالخصوص خواتین اپنے چھوٹے بچوں کے معاملے میں بڑی محتاط اور خوف زدہ رہتی ہیں کہ کہیں یہ جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ بعض علاقوں میں سفر کے مہینے کے اختتام پر خواتین مکڑی کے جالے صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں، اے سفر دور ہو جا۔ ان تمام باتوں کی بنیاد اس مہینے میں بکثرت جنات کے زمین پر اترنے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے نظریے پر ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر عوام میں مشہور ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں افاقہ ہو گیا تھا اور آپ نے غسل صحت فرمایا تھا، پھر تفریح کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ اسی بنا پر لوگوں میں مختلف رسمیں مشہور ہیں۔ بعض خواتین گھی، چینی یا گڑ کی روٹیاں پکا کر تقسیم کرتی ہیں، اور جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم کی صحت یابی کی خوشی میں یہ عمل کیا تھا۔ بعض لوگ اس بدھ کو اہتمام سے سیر و تفریح کے لیے باغات اور پارکوں میں جاتے ہیں اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ اس روز اپنی صحت یابی کی خوشی میں حضور نے تفریح فرمائی تھی۔ بعض تعلیمی اداروں میں بھی اس دن چھٹی کی جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں باقاعدہ طور پر تہوار منایا جاتا ہے۔ مزدور اور کاریگر اپنے اپنے مالکان سے اس دن کھانے اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان تمام رسومات کی بنیاد غلط اعتقاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری بدھ کو صحت یاب ہوئے تھے۔ حالانکہ سفر کے آخری بدھ کو حضور اکرم کی بیماری میں افاقہ نہیں بلکہ اس کا آغاز ہوا تھا، اور اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ ذیل میں اس سلسلے میں چند ناقابل تردید حوالہ جات نقل کیے جاتے ہیں۔ مؤرخ اسلام محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، 28 سفر بروز بدھ کو رسول اللہ کے مرض کا آغاز ہوا تھا۔ فقیہ النفس حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری چہار شنبہ کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اس دن میں رسول اللہ کو شدت مرض واقع ہوئی تھی تو یہودیوں نے خوشی کی تھی۔ وہ اب جاہل ہندوؤں اور اب مسلمانوں میں بھی رائج ہو گئی ہے۔
حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس دن خوشی منانا اور اس دن مٹھائی تقسیم کرنا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت مرض کی خوشی میں ہو اور اگرچہ یہود کی موافقت کرنے کی نیت سے نہ ہو، لیکن بہرحال یہ طریقہ غلط ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ نمبر 4، عوام کی ایک بڑی تعداد اس مہینے میں شادی بیاہ کو ممنوع سمجھتی ہے اور مشہور ہے کہ جو شادی سفر میں ہوگی وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی، لہذا لوگ اس مہینے میں شادی سے انتہائی گریز کرتے ہیں اور پہلے سے طے شدہ تاریخوں کو محض سفر کی وجہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خوشی کی دوسری کوئی تقریب بھی منعقد کرنے سے قصدن گریز کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ نامبارک اور منحوس ہے، لہذا اس میں کیا جانے والا کام بھی نامبارک و منحوس ثابت ہوگا۔ یہ اعتقاد سراسر غلط اور خلاف شریعت و سنت ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ متعدد احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نفی واضح طور پر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی چیز میں فی نفسی ہی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز میں کوئی نحوست نہیں، گھر، عورت، سواری جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں ان سے بھی برکت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی شخص نے کہا کہ مجھے اپنی باندی منحوس لگتی ہے، اور کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہے تو وہ گھر، عورت اور سواری میں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نہایت شدت سے فرمایا کہ حضور نے کبھی بھی نحوست کا وجود گھر، عورت اور سواری میں نہیں بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ان 3 چیزوں گھر، عورت اور سواری کو منحوس سمجھتے تھے۔ عارف کبیر علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس موضوع پر متعدد احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اس سے مزید ثابت ہوا کہ نحوست اور برے شگون کا رسالت مآب نے انکار فرمایا ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ کسی چیز میں اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس مہینہ میں کون کون سے واقعات پیش آئے ان کی تفصیل آنے والی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام رسم بد اور غلط عقائد سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔